امریکہ میں سیاہ فام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی لمبی اور المناک داستان ہے۔ 1492 میں یورپی طاقتوں نے امریکہ کی سرزمین کو وحشی مقامی آبادی سے خالی سمجھ کر نو آبادیات کا آغاز کیا۔ مقامی لوگوں کی ثقافت اور زندگی کو تباہ کر کے زمین پر قبضہ ایک مقدس مشن بنا دیا گیا۔ 1419 میں ورجینیا میں پہلے افریقی غلام لائے گئے، جنہیں نسل کی بنیاد پر زندگی بھر کے لیے غلام بنا دیا گیا۔ 1705 میں قانوناً سیاہ فام افراد کو جائیداد قرار دیا گیا۔ 1787 میں امریکی آئین میں غلاموں کو انسان کے طور پر نہیں بلکہ 3/5 حصہ گنا گیا، اور 1790 کا نیچرلائزیشن ایکٹ صرف سفید فام افراد کو شہریت کا اہل قرار دیتا رہا۔ 1830 کی دہائی میں نسل پرستی کو سائنس کے ذریعے جائز قرار دیا گیا، جیسے سیمیول مورٹن نے کھوپڑی کی پیمائش سے ذہانت کا جھوٹا تعلق ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 1836 میں امریکہ نے میکسیکو سے جنگ کی تاکہ ٹیکساس میں غلامی کو باقی رکھا جا سکے۔ 1857 میں ڈریڈ اسکاٹ کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سیاہ فام افراد کبھی بھی امریکی شہری نہیں ہو سکتے۔ 1865 کے بعد غلامی ختم ہوئی، لیکن بلیک کوڈز اور جم کرو قوانین نے سیاہ فاموں کو ووٹ، تعلیم، رہائش اور ملازمت سے دور رکھا۔ 1873 میں کولفیکس قتل عام میں 100 سے زائد سیاہ فام ووٹرز قتل کر دیے گئے۔ 1882 میں چینی امیگریشن پر پابندی لگائی گئی۔ 1896 میں علیحدہ مگر برابر کے اصول کے تحت نسل پرستی کو قانونی تحفظ مل گیا۔ 1915 میں برتھ آف اے نیشن فلم نے KKK کو مقبول کیا، جسے صدر ولسن نے وائٹ ہاؤس میں دکھایا۔ 1919 کے ریڈ سمر میں سبھی شہروں میں سفید فام ہجوم نے سیاہ فام کمیونٹیز پر حملے کیے۔ 1921 میں ٹلسا میں بلیک وال اسٹریٹ کو تباہ کر کے سینکڑوں سیاہ فاموں کو قتل کیا گیا۔ 1934 میں FHA نے سیاہ فام علاقوں کو ریڈ لائن کر کے ان کی معاشی ترقی روک دی۔ 1942 میں جاپانی نژاد امریکیوں کو جنگ کے دوران کیمپوں میں قید کیا گیا۔ 1944 میں GI بل کا فائدہ سفید فوجیوں کو ملا، سیاہ فام محروم رہے۔ 1955 میں ایمٹ ٹیل کو بے دردی سے قتل کیا گیا، کاتو بری ہو گئے۔ 1963 میں برمنگھم چرچ پر بم دھماکہ ہوا، 4 بچیاں مار دی گئیں۔ 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے بعد فیئر ہاؤسنگ ایکٹ پاس ہوا، لیکن اس کا نفاذ محدود رہا۔ 1971 میں نیکسن کے مشیر نے تسلیم کیا کہ ڈرگز کے خلاف جنگ دراصل سیاہ فاموں اور ویتنام مخالفین کے خلاف ایک سیاسی ہتھیار تھی۔ 1985 میں فلاڈیلفیا پولیس نے سیاہ فام علاقے پر بم گرایا۔ 1986 کے اینٹی ڈرگ قوانین نے کریک کوکین پر سخت سزائیں دی، جو اکثریتی سیاہ فام متاثرین پر نافذ ہوئیں۔ 1992 میں روڈنی کنگ کی پولیس کے ہاتھوں مار پیٹ نے لاس اینجلس فسادات کو جنم دیا۔ 1944 کے کرائم بیل سے جیلوں میں سیاہ فاموں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی۔ 2008 میں اوباما کی صدارت کے بعد بدر سازش شروع ہوئی، یہ دعویٰ کہ وہ امریکی شہری نہیں۔ 2013 میں عدالت نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ کو کمزور کیا، جس سے سیاہ فام ووٹرز متاثر ہوئے۔ 2014 میں مائیکل براؤن کی ہلاکت نے فرگسن احتجاجات کو جنم دیا۔ 2015 میں سفید فام نسل پرست نے چرچ میں 9 سیاہ فام نمازیوں کو قتل کیا۔ 2017 میں شارلٹس ویل میں نسل پرستوں نے یہودی ہمیں تبدیل نہیں کرے ہیں کے نعرے لگائے۔ 2020 میں جارج فلوائڈ کے قتل پر ملک گیر مظاہرے ہوئے۔ FBI نے پولیس میں سفید فاشسٹوں کی موجودگی کی اطلاع دی۔ 2021 میں کریٹیکل ریس تھیوری پر ریاستوں نے پابندیاں لگا دی تاکہ نسلی تاریخ کو نصاب سے خارج کیا جا سکے۔ 2022 میں بیفلو سپر مارکیٹ میں نسل پرست حملے میں 10 سیاہ فام مارے گئے۔ 2023 میں الاباما میں عدالت نے سیاہ فام ووٹروں کی نمائندگی کم کر دی۔ یہ تمام مثالیں ثابت کرتی ہیں کہ سفید فسطائیت کوئی ماضی کی چیز نہیں
بلکہ آج بھی پالیسی تعلیم، قانون، رہائش اور پولیسنگ میں جاری ہے، بس انداز بدل گیا ہے، مقصد نہیں۔